السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، وقال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، 4 مہینے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، قابل احترام مہینے: ذوالقعدہ، ذی الحجہ یا ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس دن زمین و آسمان ہم نے بنائے، اس دن سے یہ مہینے قابل احترام ہیں۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ مہینے اللہ کے شعار ہیں، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی بے ادبی نہ ہو۔ ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی۔ اسلام آنے سے پہلے کفار مکہ بھی ان مہینوں کا خاص احترام کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں بطور خاص ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ مقدس اس لیے بھی ہیں کہ اس میں حج کے اعمال ہوتے ہیں، مقدس اس لیے بھی ہیں کہ اس میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ولیال 10 مبارک راتیں آتی ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء اس میں آتا ہے۔ ان مہینوں میں کفار مکہ ذوالقعدہ جنگ سے بیٹھ جاتے، حج کی تیاری شروع کر دیتے۔ ذوالحجہ حج کا مہینہ، پھر اس کے بعد محرم حاجیوں کی واپسی کا مہینہ۔ اب کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی، اب کوئی لوٹ مار نہیں کیا جائے گا۔ رجب کا مہینہ الگ ہے تاکہ عمرے کے لیے آنے والے پرامن انداز میں آ کر چلے جائیں۔ اسلام نے ان مہینوں کا احترام باقی رکھا۔ جنگ بندی ہو جانی چاہیے تاکہ ٹھنڈے دل سے سوچنے کا موقع ملے۔ لڑائی بھڑائی ہوتی ہے، تسلسل سے جنگ چلتی ہے، تو حقیقی مسائل کو سنجیدگی سے سوچنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ حاجیوں کی بے اکرامی نہ ہو، حاجیوں کے ساتھ بدتمیزی نہ ہو،
یہ بھی کفار مکہ کا مقصود تھا اور اسلام نے اس مقصد کو باقی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں بطور خاص اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے۔ ان 4 مہینوں میں نیکی کرنا عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ ہمارے ملکوں میں محسوس نہیں ہوتا عوام و خواص کو کہ اشہر حرم قابل احترام مہینے چل رہے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ قابل احترام مہینے میں جنگ کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں بدامنی کا کوئی کام نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی اصلاح فرمائی۔ وہ لوگ مہینے بدل دیا کرتے تھے، کسی سے مقابلہ چل رہا ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، کیلنڈر چینج کر دیتے۔ قرآن کی آیت اتر گئی انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال حلال کر دیتے ہیں، ایک سال حرام کر دیتے ہیں۔ حج کے موقع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جتلا کر فرما دیا کون سا مہینہ ہے یہ، کون سا دن ہے یہ، تمہاری جان تمہارے مال قابل احترام ہیں، محفوظ ہیں، جیسے کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ دن قابل احترام ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان دنوں کی قدر کرنا چاہیے۔ حج کا موقع نہیں ملا کسی وجہ سے، تب بھی اصلی حج نہ صحیح، فضلی حج، اصلی حج نہ صحیح، وہ اعمال جو حج کی فضیلت آدمی کو دلاتے ہیں وہ اعمال کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت، مقبول حج کا ثواب، علم کے حلقے میں جانا، مقبول حج کا ثواب، اشراق پڑھنا، مقبول حج کا ثواب، 2 پیسے جمع کرنا، کہہ تو دیتے ہیں ہم لیکن اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اصلی حج نہ صحیح، فضلی حج کرنا چاہیے، وہ اعمال جو حج کی فضیلت دلانے والے ہیں۔